IMF سے شرائط طے پا گئیں، معاہدے کی پاسداری کریں گے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا۔ انہوں نے کہا کہ تیل اور گیس کی قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق رکھیں گے۔ سابق حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ PTI حکومت کی غلطیوں کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے۔ مسلسل محنت اور یکسوئی سے آگے بڑھیں گے۔ اتحادی حکومت نے فیصلہ کیا، اپنی مدت پوری کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لیگی سینیٹر سے خطاب کر رہے تھے، ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو 14 مہینے ہیں ان کو ہم نے پوری ٹرم ہم نے استعمال کریں گے اور شبانہ روز کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ پچھلی حکومت نے یعنی جو IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی تھی، جن میں کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، وہ جو عالمی منڈیوں میں ہوں گی وہی آگے پاس آن کریں گی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس معاہدے کی ان کے دھجیاں انہوں نے بکھیر دی۔ جب ان کو یہ نظر آیا کہ اب شاید شکست ان کے مقدر میں ہے تو انہوں نے جناب اچانک تیل کی قیمتیں کم کر دیں۔ اب جھانکنے سے اور رونے دھونے سے تو کچھ نہیں ہوگا، فیصلہ کرنے کہ ہم نے قوم کا جو مقدر بدلنا ہے۔ چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ کولیشن کو، میاں نواز شریف کو، زوما کو بڑی ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ ہم قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں، لیکن سب کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پہلے ریاست بعد میں سیاست۔ IMF تلا ہوا تھا کہ نہیں جی، آپ وہ جو معاہدہ تھا اس کی ساری اس کی شکیں آپ اس کی پوری کریں، اور ہمیں اعتبار نہیں ہے، ابھی مشکلات آنی ہیں۔ اب IMF سے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ طے ہو گئی ہیں۔ اگلے چند دنوں میں امید ہے اگر کوئی IMF نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی تو یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ مزید اقدامات ہم اٹھائیں گے۔ چند دنوں میں ایک قوم سے پھر خطاب کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو مری میں NHA کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی مری ایکسپریس وے کی مرمت کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ تعمیراتی منصوبوں کے لیے ماہرین کی خدمات سے استفادہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ جھیکا گلی کا روڈ بھی بہت خراب ہو گیا، فوری مرمت کی جائے۔ غیر قانونی تعمیرات سے خدا نخواستہ کچھ ہوا تو ہر چیز نیچے بہہ جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام غیر قانونی تعمیرات کی رپورٹ پیش کریں۔ یاسر ملک سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ یاسر، کہیے گا وزیر اعظم کو بریف کیا گیا اور اس کے بعد وزیر اعظم نے کیا ہدایات جاری کی؟ جی بالکل، دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورہ مری پر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو مقامی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی ان سے ملاقات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جھیکا گلی کا جو روڈ ہے اس کی مرمت نہ ہونے پر اظہار برہمی بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس روڈ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی قیادت ہے ان کی جانب سے جو حلقے کے عوامی مسائل تھے ان کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے لوگوں نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے۔ تو جو دور دراز جو کچی گلیاں ہیں ان کو بھی پکا کرنے کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ مقامی قیادت کو دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو، ان سے بچنے کے لیے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے طلب کی ہے کہ کتنی جو ہے وہ اب تک غیر قانونی تعمیرات یہاں پر کی جا چکی ہیں اور جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کی رپورٹ آنے کے بعد ان کے اوپر فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ دوسری جانب اس وقت جو تعمیرات وہاں پر جاری ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مری میں تمام وہ تعمیرات کی جائیں جن کے باقاعدہ نقشے اپرووڈ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقشے پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام جو بلڈنگز ہیں ان کی تعمیر عمل میں لائی جائے۔ ٹھیک ہے، غیر قانونی تعمیرات پر بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ یاسر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ IMF کا بجٹ ہے، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ کو بنایا گیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ کا ایسا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے IMF معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ بجلی مہنگی اور ٹیکس بڑھانے کے معاہدے پچھلی حکومت نے کیے تھے۔ عائشہ غوث پاشا کی جانب سے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا گیا۔ سابق وزیر خزانہ کی جانب سے بار بار ایسا کہا جا رہا ہے، جس کے رد عمل میں عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ کو بنایا گیا ہے۔ گزشتہ حکومت نے IMF معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ بجلی مہنگی اور ٹیکس بڑھانے کے معاہدے پچھلی حکومت نے کیے تھے۔
हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबिक़ सदर को पाकिस्तान आना चाहिए, वो आकर कानून का सामना करें। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत अगर करेगी तो उन्हें वापस लाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहती है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। और अगर कोई शख्स जिसके ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसला है वो आना चाहें तो मेरे ख़्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें वो मुनासिब कॉरिडोर देना चाहिए कि वो आके अदालत में सरेंडर करें। बाकी आप सबके सामने है, उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई है। उन्हें आके वो कहते हैं कि अगर अपील का राइट है और अपील उनकी पेंडिंग है और अगर वो एंटरटेन हो सकती है तो ऑन इज़ ओन वो आना चाहते हैं, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। ज़रूर आना चाहिए उन्हें, वो आके कानून का, इंसाफ का सामना करें। जो हमारा अदालती निज़ाम है उस पर उन्हें एतमाद है, वो आएँ और आके फेस करें। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आना है तो उन्हें हुकूमत और सियासी जमातों से बातचीत करना पड़ेगी। बहुत सारी कुव्वतें सियासतदानों की तरफ देख रही हैं कि वो मुल्क के लिए क्या सोचते हैं। पीपी रहनुमा का कहना था कि पीटीआई चेयरमैन अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी सर्कस तमाशा लगता है, रोज टीवी पे सर्कस तमाशा लगता है। कभी लॉन्ग मार्च आ रही है तो कभी लॉन्ग मार्च गायब हो गई, कभी लॉन्ग मार्च खूनी होगी। तो यार तुम लोग एक दिन की शेलिंग से जो हमने बहुत भुगताई हैं, तुम लोग एक शेलिंग से भाग गए। बाबा लॉन्ग मार्च सीखो। अगर इक्तदार में आना है आके हुकूमत के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ मिल बैठ के बात करो। कुछ अब लोग आपकी तरफ देखते हैं, हमारी तरफ देखते हैं कि सियासतदान क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये मेरी इस तकरीर की सिर्फ इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आप लोगों को इस वक्त गुमराह कर रहे हैं। आप रोज फिल्म चलाते हैं गुमराह करने की, उस गुमराही में अपने आप को विक्टिम ठहराते हैं। असल विक्टिम आपका पाकिस्तान की अवाम है, हम नहीं हैं। वज़ीर ख़ारजा वर्चुअल इजलास से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। To promote the implementation of that resolution. We are grateful to all countries who have joined this group, and they represent all the regions of the world. Excellencies, ladies and gentlemen, utilizing this platform, we should agree on an international plan of action to counter disinformation online and offline in the public and the private domain. I would like to suggest the following actions. First, we should enhance public awareness about disinformation through information campaigns promoted by member states and the United Nations, and build societal resistance and resilience against disinformation. Second, we should enhance the capacity of governments and their relevant institutions to detect, analyze, and expose disinformation and disinformation campaigns and networks. To this end, the United Nations and its agencies should help to build the capacity of member states, especially the developing countries, to analyze, fact-check, and filter information, especially online information. Moreover, financial and technical support should be extended to national and international researchers and institutions which are involved in the detecting of disinformation. The United Nations Department of Information can play a critical role in this context. Such a concrete international effort can help to expose and dismantle disinformation networks. Third, we should make a concentrated effort through cooperation to minimize the negative impact of disinformation on human rights and relations between communities and states by building firewalls against false information, ensuring transparency, adhering to human rights principles such as respect for personal privacy and reputation, preventing the propagation of racism, discrimination, and hate speech. The United Nations can develop a compendium of the best practices and guidelines for actions, including through the use of advanced technologies such as artificial intelligence, to serve as guidelines for national and international action. Fourth, the United Nations human rights mechanisms should highlight the negative impact of disinformation, also exercise due diligence in the use of unsubstantiated and questionable information in the evaluating of human rights situations. Fifth, the United Nations should develop rules, standards, and regulations for adherence by the private sector, social media companies, and other non-governmental actors. Sixth,
to discharge its extensive role and responsibilities, the United Nations Secretary General should create an interagency task force on disinformation and appoint a focal person for regular and ongoing interactions with member states, the private media, and online companies and stakeholders. Finally, the United Nations, perhaps through its Committee on Information, should open a comprehensive dialogue led by member states and with the participation of the private sector, business enterprise, media and social media platforms and civil society stakeholders to develop a coherent consensus on international cooperation to combat disinformation. I wish the group every success in its endeavors. I thank you. पाकिस्तान ने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ इक़दामात किए हैं। डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम के लिए लोगों में आगाही ज़रूरी है और पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से इक़दामात किए गए हैं। डिसइंफॉर्मेशन के मसले से निपटने के लिए मौसर लाहे-अमल बनाना होगा, ये कहना था वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का, जो कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर अफ़गान ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। NDMA ने अफगान ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान इस्लामाबाद से रवाना किया। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी खेप में रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान ने गम की इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5550 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,350 मेगावाट और तलब 26,900 मेगावाट है। पानी से 4,755 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 11,232 मेगावाट है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। FPR ने पेट्रोल पर 10% की शरह से रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। निफास 30 जून से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FPR के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रेगुलेटरी ड्यूटी उन कार्गोस पर लागू नहीं होगी जिनकी LC खुल चुकी है। जिस पेट्रोल पर 10% कस्टम्स ड्यूटी लग चुकी है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी का इत्तलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होने से चीन से कस्टम्स फ्री दरामदात पर टैक्स वसूल हो सकेगा। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई है। मुजफ्फराबाद में दरियाए जेहलुम में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं तक़ीउल हसन। बारिशों के बाद आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों समेत मुख्तलिफ शहरों में जहां बरसाती नालों में तुग़यानी है, तो ऐसे में बरसाती नालों के बाद दरियाओं की जो पानी की सतह है वो भी बुलंद हो गई है। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जो दरिया हैं वहाँ पानी जो है उसमें इजाफा देखा गया है। मुजफ्फराबाद के दुमेल के मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर दरियाए जेहलम के किनारे पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दरियाए जेहलम का पानी है इसमें इजाफा हुआ है, जबकि बहाव में भी तेज़ी देखी जा सकती है। बालाई इलाकों में होने वाली जो तबाही है, दरियाए जेहलम के जो पानी का रंग है, ये बालाई इलाकों में होने वाली तबाही की दास्तान भी सुना रहा है। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए जेहलम में जहां पानी की बहाव में इजाफा हुआ है, तो अब दरियाए जेहलम में ये जो पानी की सतह बुलंद हुई है तो इसमें मज़ीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है।